أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نصارہ کے ان غلط نظریات و عقائد کی تردید فرما رہا ہے جو انہوں نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا تھا۔ تو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی بچپن میں کیسے پرورش ہوئی اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں آج کے درس میں حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی اس کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جو کسی سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، خدا کا تو تعارف یا اس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ جو پیدا ہو، جو کسی کی اولاد ہو، وہ خدا نہیں، نہ خدا کی اولاد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ بھی ایک خاص معجزاتی طریقے سے ضرور ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، وہ محض ایک اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن میں ہیکل سلیمانی کی خدمت پر مامور ہے۔ حضرت مریم سے پہلے دنیا کے اندر کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو کوئی اللہ کے گھر کے لیے خدمت کے طور پر قبول کی جاتی۔ یہ پہلی خاتون ہے کہ جن کو خدمت کے طور پر عیسائیوں نے اور ان کے پیشواؤں اور رہنماؤں نے اور خادموں نے قبول کیا۔ ان میں کیونکہ اونچے درجے کی صلاحیت بھی تھی، اور دوسرا ان کے والد وہ خادموں میں ایک نمایاں حیثیت اور مقام رکھتے تھے۔ جیسے کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ مریم کے والد حضرت عمران وہ بیت المقدس کے امام تھے، پیش امام تھے، اور دوسری طرف جو عیسائی یا جو اس وقت کے بنی اسرائیل وہ قربانیاں پیش کرتے تھے، ان قربانیوں کے بھی وہ ذمہ دار تھے۔ عام طور پر جب کوئی خادم دنیا سے چلا جاتا تو اس کی نرینہ اولاد ہی ان کی جگہ لیتی تھی، لیکن حضرت عمران کی اب نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کی خود اہلیہ نے یا حضرت مریم کی والدہ نے حضرت حنہ بنت قوزہ نے جب سے حمل ٹھہرا انہوں نے یہی منت اور نظر مان لی تھی کہ یا اللہ یہ جو بھی میرا بچہ ہوگا یہ محررا لک، یہ تیرے لیے آزاد ہوگا، میں اسے کوئی اپنی ذات کے لیے کام نہیں لوں گی، یہ بنی اسرائیل کی ترقی کے لیے اور اسی طرح دین کی اشاعت کے لیے، آپ کے گھر کی خدمت کے لیے ہی کام کرے گا۔ اتفاق سے جو اللہ کو منظور تھا بیٹا کی بجائے بیٹی ہو گئی۔ ابتدا میں تو حضرت مریم کی والدہ انتہائی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ نے بذریعہ الہام واضح کیا کہ یہ بیٹی جو آپ کے ہاں ہوئی ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن یہ لڑکی عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے، یہ بڑی باکمال لڑکی ہے، بڑی باصلاحیت لڑکی ہے۔ اب حضرت مریم کے اندر اللہ نے دونوں قسم کی خصوصیات جمع کر دی، ایک لڑکا ہونے کی بھی اور دوسری لڑکی ہونے کی بھی، کیونکہ ماں باپ کے خیالات
اولاد پر بہت گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ اب ماں جب سے حاملہ ہوئی ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی چیز سوار ہے کہ یہ میرے رحم میں لڑکا ہے اور اس نے دین کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہی ہے، نیک خاتون ہے، والد بھی نیک تھے، حضرت مریم کے والدہ بھی انتہائی نیک خاتون تھی جو اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر رہی ہیں ولادت سے پہلے۔ اب یہ 9 ماہ مسلسل ایک ماں کے ذہن میں یہی بات موجود ہے، اس کے اثرات حضرت مریم علیہ السلام پر آئے، چاہے وہ اعضاء کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے لڑکی ہیں، لیکن ان میں صلاحیت لڑکے کی بھی موجود ہے، کیونکہ ماں کی وہی سوچ ان میں اثر کر رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ تو آج کی سائنس نے بھی یہ چیز کھول دی ہے کہ ماں باپ کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسی ان کے نظریات ہوتی ہیں اور جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں، وہ بچے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ کے انہی اثرات کو لے کر آتا ہے۔ جیسے ماں باپ در حقیقت ان کا وہ جز ہوتا ہے بچہ، جو ماں باپ کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے ہی اجزاء سے ہی منقطع ہو کر، الگ ہو کر بچے کی طرف ایک ولادت کا، اس کی پیدائش کا سلسلہ بنتا ہے۔ اس لیے ہر بچے کے اندر ماں باپ کا ایک حصہ لازمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کا کوئی نہ کوئی حصہ یا تو باپ کے مشابہ ہوگا یا ماں کے مشابہ ہوگا، تو اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں ماں باپ کے۔ اسی طرح ماں باپ کی جو سوچ اور نظریہ ہوتا ہے اس کا بھی اثر بچے پر ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے مرد کے اندر اللہ نے ایک الگ کچھ خصوصیات رکھی ہیں اور عورتوں میں الگ خصوصیات رکھی ہیں۔ حضرت مریم کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ ان کے اندر یہ دونوں خصوصیات اعلیٰ درجے کی ہوں، بچپن ہی سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ حضرت زکریا جو اونچے درجے کے اس وقت خادم تھے بیت المقدس کے، وہ ان کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں۔ جو اندرونی کمزوری ہے، یعنی لڑکا تو نہیں ہے، لڑکی ہیں حضرت مریم، لیکن کمی کو پورا کرنے کے لیے روحانی طاقت کام کر رہی ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق، یہ ایک روحانی وہ سلسلہ ہے جو اس کمی کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام دونوں خصوصیتوں کی حامل ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے کسی ان کے باپ کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ مریم علیہ السلام کی ہی وہ دونوں خصوصیات در حقیقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذریعہ بن گئی۔ تو واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جوان ہو گئی تو ایک دن ان کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتے نے، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی، اپنے ایک حکم کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ اپنے حکم سے وہ تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا کیونکہ ان کی ولادت ایک خاص اللہ کے حکم کے تحت ہوئی ہے۔ ایک اللہ کا قانون ہے جو دنیا میں جاری ہے کہ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں کسی بچے کی ولادت کا، یہ اس کا قانون ہے۔ لیکن ایک قانون سے ہٹ کر خاص کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں قانون وہ جو عام جاری ہے اس سے ہٹ کر انسانیت پر واضح کرنا ہے کہ اس کی قدرت کیا ہے۔ چنانچہ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور یا روح اللہ کا لفظ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصی روح ہے، یعنی اللہ کا خصوصی کلمہ اور حکم ہیں جن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہاں بھی فرمایا بکلمۃ منہ، اور یہ جو کلمہ یعنی یہ جو بیٹا آپ کا ہوگا اس کا نام اسمہ المسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں 3 لفظ ذکر فرمائے کہ نام اس کا مسیح ہوگا۔ مسیح یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ بہت سارے الفاظ دوسرے زبانوں کے ہوتے ہیں، جب وہ عربی میں آتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا المشیح، مشیح یا مشائخ، اس کا معنی ہوتا ہے سیر و سیاحت کرنے والا، چلنے والا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ کیونکہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے سیر و سیاحت کر کے ہر جگہ پر اللہ کا دین پھیلانے میں کردار ادا کیا. کبھی کسی علاقے میں جاتے ہیں، کبھی کسی خطے میں جاتے ہیں، کبھی کہیں رات دن سیر و سیاحت، لیکن وہ سیر و سیاحت محض اپنی نفسانی لذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تھی. اور عیسیٰ بھی ان کا نام ہوگا. مسیح ان کا کردار ہے، یعنی ان کا عمل ہے. عیسیٰ ان کا منصب ہے. عیسیٰ بھی عربی کا لفظ ہے، ایشو سے لیا گیا، الایشو، اور یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی جو ہے سید کے، سردار کے. یہ بھی کیونکہ اپنی قوم کے سردار تھے. وہ حدیث بارہا بیان ہوئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوم کے سردار اور حکمران ہوا کرتے تھے. کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء. انبیاء بنی اسرائیل جو ہوتے تھے وہ اپنی قوموں کی سیاست بھی کیا کرتے، ان کی حکمرانی کیا کرتے تھے، ان کی سیادت اور رہنمائی کیا کرتے تھے. تو عیسیٰ کا معنی ہے سید کے ہیں، سردار کے ہیں، کہ یہ اپنی قوم کے سردار اور لیڈر بھی ہیں. اور ساتھ فرمایا ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ واضح کر دیا کہ یہ مریم علیہ السلام سے ان کی ولادت ہوئی ہے. اور مریم کس کی بیٹی ہیں؟ عمران کی بیٹی ہیں. مریم بنت عمران پیچھے بھی گزر چکا ہے. تو یہ مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ. وجیہن، یہ جو بیٹا آپ کے یہاں ہوگا اے مریم، یہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. حضرت مریم کو جب خوشخبری ملی تو ایک بتقاضائے بشریت یا طبی طور پر ان کے ذہن میں آیا، سوال کیا ہوگا فرشتے سے کہ لوگ دیکھو میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے. جیسے کہ انہوں نے سوال بھی کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، میں نے تو شادی نہیں کر رکھی اور نہ ہی شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ ہے، تو یہ کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ اور پھر اگر بیٹا اس طرح اللہ کے حکم سے یا اللہ کی قدرت سے ہو بھی گیا تو میرے لیے تو ایک بڑی کالک بن جائے گی. لوگ مجھے بدنام کریں گے، میرے بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ جو ایسا بیٹا ہوتا ہے تو دنیا میں لوگ اس کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو اس کی کیا عزت ہوگی اس بیٹے کی؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑا صاحب وجاہت ہوگا، معزز ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی بڑی عزت ہوگی. وجیہن کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے کسی قسم کے الزام کو جو لگایا گیا ہو اس کی برات ہو جائے، کہ لوگ خود ہی اس کو اس سے بری سمجھیں گے. اس کی ولادت جو ہوگی وہی معجزہ ہوگی، بچپن میں ہی وہ اپنی برات کا اعلان کرے گا، ماں کی گود میں ہی اعلان کرے گا، تو وہ صاحب وجاہت ہوگا. لوگ اس کی کو عزت دیں گے، یہ نہیں ہے کہ اس کو کمتر سمجھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بنی اسرائیل نے جب الزام لگایا تو اللہ نے ان کو اس الزام سے بری کیا. اس کا تذکرہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ان کے لیے بھی فرمایا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں شروع کر دی، انہوں نے تکلیف اور اذیت پہنچائی. تمہیں اپنے پیغمبر کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ بھی اللہ کے ہاں صاحب وجاہت تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں لفظ بولا کہ وجیہن، اور پھر ساتھ آگے لفظ بولا ہے فی الدنیا والآخرہ، وہ صاحب وجاہت دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے جو اکثر ہمارا مذہبی طبقہ اس میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور خود غلط فہمی کا شکار ہے، کہ دنیا کو دین کا متقابل مانتے ہیں، متضاد مانتے ہیں. دنیا کا متضاد دین نہیں ہے، دنیا کا متضاد آخرت ہے. یہاں بھی جیسے قرآن نے ذکر کیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا وہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارے قریب ہے، جہاں ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. یہاں ذمہ داریاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. انسان دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے بھی ذمہ داریاں جو اس پر عائد ہیں وہ پوری کرتا ہے، جسمانی حوالے سے جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان کو بھی پورا کرتا ہے. اس دنیا میں جو انسان کا کردار ہے وہ سب دنیا ہے جی، اور اس میں سے بہت سارا وہ ہے جو اللہ کے تقرب کے لیے انسان کرتا ہے، کچھ وہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق کے لیے کرتا ہے، کچھ اپنی جسم کی نشو و نما کے لیے کرتا ہے. یہ سب دنیا ہی کے کام ہیں. اس کے مقابلے میں آخرت آنی ہے، جہاں ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جہاں پہنچتے ہیں وہ آخرت ہے.
تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں بھی صاحب وجاہت اور سردار ہوگا، عزت والا ہوگا، اور آخرت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اپنی امتیوں کی اور انسانوں کی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک موقع آئے گا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر اللہ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا بنا لو، مجھے اپنا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، ہے اللہ پاک ہے تو اس سے کہ تیری کوئی اولاد ہو، تیرا کوئی شریک ہو۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً جانتا، تیرے تو علم میں ہوتا نا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، تجھ سے تو مخفی نہیں ہو سکتی۔ میں نے نہیں کہی، لوگوں نے خود ہی بات یہ بنا لی اور گھڑ لی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تیری مرضی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو سزا دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بڑا عزیز الحکیم ہے، بڑا مہربان ہے، تو معاف کر دے ان کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں بھی صاحب وجاہت ہوں گے، ان کی عزت ہوگی، اور اس طریقے سے جو ان پر ہیں اس طرح کے الزام لوگوں نے لگائے ہیں، اللہ ان سے اس کو بری کرے گا۔ اور ساتھ ایک اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا، جو مقربین الہی ہوتی ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان میں سے ہوگا۔ اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کریں گے، اور وکالن بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، ماں کی گود میں ہی، جب ظاہر ان کے ذہن میں آیا، حضرت مریم علیہ السلام کے ذہن میں آ سکتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یا اللہ، چلو ان کی عزت یا وہ اپنی برات کا اعلان تو بعد میں کریں گے، بچپن میں ہی اگر الزام مجھ پر لگ گیا، میرے بیٹے پر لگ گیا، تو وہ بھی بڑی پریشانی اور تکلیف کی بات ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ بچپن میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب ان کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، تو فرمایا آپ نے بات نہیں کرنی، قوم اگر آپ سے سوال کرے تو آپ نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، میں تو بھول کے بھی بات نہیں کروں گی۔ اس شریعت میں جیسے کھانے پینے کا روزہ ہوتا تھا، اس طرح کلام اور بات چیت کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بات کرو کہ یہ کہاں سے لڑکا آیا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو کہنے لگی قوم ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ عام طور پر دنیا میں بچہ جب آتا ہے تو سوائے رونے کے کوئی بات تو نہیں کر سکتا، کوئی بات سمجھا سکے لوگوں سے، کوئی بات واضح طور پر کر سکے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صلاحیت دی کہ وہ کہتے ہیں ماں کی گود میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ مریم کے اندر وہ بات چیت جو انہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں کی تھی، اس کو قرآن نے ذکر کی ہے کہ بہت عمدہ انداز میں اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بچپن ہی سے سمجھا رہے ہیں، اور ان کو دعوت دے رہی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اتباع کرو، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کی بندگی کروں اور تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤں، میں رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ہم کلام ہوں گے، ماں کی گود میں بھی، وکالہ اور بڑی عمر میں بھی۔ عام طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی عمر میں پھر ان پر اعضاء کی جب کمزوری آتی ہے تو بسا اوقات دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس وقت بھی بات چیت صحیح نہیں کر پاتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی دماغی کمزوری کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا نہیں، وکاہلن، آخری جو عمر ہوگی اس میں بھی وہ اللہ سے کلام ہوں گے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، ان کو اپنے پاس آسمانوں میں اٹھا لیا۔ عیسائی تو کہتے ہیں نا ان کو سولی چڑھا دیا گیا، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، وہ آخری دور میں پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر لوگوں کو
واعظ و نصیحت کریں گے، پھر وہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں گے، اللہ کے احکامات بلکہ اس کے ایک عملی نظام بھی عدل و انصاف پر مبنی قائم کریں گے۔ تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا رب انا یکون لی، اے میرے پروردگار، اللہ کی طرف سے فرشتہ بشارت دے رہا ہے تو فرشتے سے کہا کہ میرے رب سے پوچھئے یہ کیسے ہوگا، انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے تو مس تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی جب سوال کیا نا کہ اللہ کیسے میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں کا گودا بھی خشک ہو چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہاں ماں باپ وہ ہیں، زکریہ ہیں، ان کی اہلیہ موجود ہیں حضرت یحییٰ کی ولادت کے لیے۔ یہاں لفظ اللہ نے یخلق کو فرمایا، خلق سے ہے، پیدا کرنے سے۔ خلق کا تعلق ویسے بھی براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہے فعل تو بہر صورت اللہ نے دنیا میں اپنا ایک قانون جاری فرمایا ہے، اس کے اندر قانون میں یہ دنیا کا نظام چلانے میں حکماء نے الہام، قبض، بسط، احالہ، یہ تین اللہ کی صفات جو اس دنیا میں کردار ادا کرتی ہیں، ان میں سے یہ صفات خاص طور پر یہاں بھی حرکت میں آئیں۔ سب سے پہلے تو الہام کے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف الہام ہوا، انہیں بتایا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو جو بچے کی ولادت کے لیے درکار ہوتی ہیں مریم کے وجود میں جمع کر دیا، اور اس طریقے سے وہاں وہ جو بچے کے لیے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس کو کہا جاتا ہے بسط، کہ اللہ نے اپنے اس نظام قدرت کو پھیلا دیا، اور بچے کی ولادت کا ایک سلسلہ۔ احالہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دینا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اندر صلاحیتیں اللہ نے دونوں پیدا کر دی اس وقت، اور ان میں ایسا جوش آیا کہ فوراً بچے کا ایک پیدا ہونے کے لیے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یخلق ما یشاء اذا قضى امرا، اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کا آرڈر جاری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے صرف کہتے ہیں فإنما يقول له كن فيكون، کہ ہو جا، بس وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کرنے یا ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا یہاں ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر کیا کیا کردار ادا کریں گے، کیا کام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ دنیا کے ایک مسیحی برادری کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں موجود تھیں، اسلام جب آیا اور آج بھی موجود ہیں، اس لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں یہ واضح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کن باتوں کی تعلیم دی، ان کا کیا کردار تھا، ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے۔ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں اور ایک خاص طریقے سے پیدا ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا امر تھا، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے امر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ تو صرف اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی۔ ذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مزید اگلی آیات میں جو تفصیل ہے اس پر بات پھر کریں گے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب